نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 30 سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ وَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ پھر اس کے نفس نے اس کے لیے اپنے بھائی کا قتل آسان کر دکھایا، سو اس نے اس کو قتل کر دیا، پس وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اس آیہ مبارکہ میں رب کریم نے قابیل نے جو فعل کیا اپنے بھائی کو قتل کرنے کا، اس کے متعلق فرمایا کہ اس کا جو نفس تھا اس نے اس کو آسان کر کے دکھایا اور مرغوب یعنی کہ اس کی طرف اس کو رغبت دلائی اس بات کی کہ وہ جو اس کے دل میں خیال آیا تھا، وہ جو حسد پیدا ہوا تھا نکاح کے لیے، شادی کے لیے، اس سبب سے اس نے جو ارادہ کیا تھا کہ میں اپنے بھائی کو قتل کر کے رستے سے ہی ہٹا دوں، تو اللہ کی فرماتے ہیں اس کا جو نفس ہے اس نے اس کو اس قتل کرنے پر رغبت بھی دلائی اور اس کو اس میں آسانی والا معاملہ دکھلایا کہ یہی آسان ترین رستہ ہے تیرے لیے۔ تو یہ جو نفس ہے نا انسان کا، اس پر سب سے زیادہ شیطان کام کرتا ہے، اسی پر وار کرتا ہے۔ اور نفس وہ چیز ہے جو انسان کو نظر نہیں آتی، جس کا کوئی ظاہری وجود نہیں ہے، لیکن سب سے بڑی خرابی کی جڑ جو ہے وہ یہ انسان کا نفس ہے۔ اس کو خواہش کہہ لیں، اس کو تمنا کہہ لیں، کوئی بھی کام جب آپ کرنے کے لیے اندر سے سوچتے ہیں تو وہ آپ کا نفس جو ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ ایسا کر لو۔ میں نے آپ سے عرض کی تھی، شاید آپ کو یاد ہو، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر انسان کے ساتھ اس کا ہمزاد پیدا ہوتا ہے، وہ ملائکہ کی شکل میں اور شیاطین کی شکل میں، یعنی کہ خیر اور شر کے دو وجود انسان کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ اب جو نیک ہمزاد ہے وہ انسان کے نفس کو نیکی کی طرف ابھارتا ہے، اور جو بد ہمزاد ہوتا ہے، شیطان صفت جو ہمزاد ہوتا ہے، وہ انسان کے نفس کو برائی کی طرف اور شر کی طرف ابھارتا ہے۔ تو انسان کے اندر جو ہے نا وہ ہمہ وقت ایک جنگ سی لگی رہتی ہے، دو طاقتیں ہر انسان کے اندر جو ہے نا وہ ہر وقت، یوں سمجھیے کہ دو لشکر جو ہیں انسان کے وجود کے اندر، باطن کے اندر، جو ہمہ وقت وہ اسلحے سے لیس وہ کھڑے ہوتے ہیں اور جنگ کے لیے تیار رہتے ہیں۔ بس ارادہ جو انسان کا ہوتا ہے، ارادہ، جیسے ہی انسان نے ارادہ غلط کیا تو وہ جو شہوانی لشکر ہے وہ روحانی لشکر پر غالب آ جاتا ہے، اور انسان کو پھر وہ رستہ آسان نظر آتا ہے، مرغوب نظر آتا ہے، اچھا لگنے لگتا ہے، برائی کا رستہ، شر کا رستہ، برا رستہ انسان کو اس قدر برا محسوس نہیں ہوتا جس قدر وہ برا ہوتا ہے۔ یہی ایک چکما ہے، یہی ایک دھوکہ ہے، یہی ایک فریب ہے جو نفس انسان کو دیتا ہے، کچھ نہیں ہوتا جی۔ اور نیا نیا سگریٹ جب انسان شروع کرتا ہے نا تو یار دوست جب دیتے ہیں نا، لا یار کاش کچھ نہیں ہوتا، وہ جو
ایک ہلکی سی رمق ہوتی ہے نا انسان کے اندر مزاحمت کرنے کی، اگر وہ نہ ہو، وہ جو خیر کا ہمزاد ہے اگر وہ اس پر توجہ نہ کرے، اس کا ساتھ نہ دے، اندر سے اس کو ابھارے نہ کہ نہ کرنا یہ کام برا ہے، اور وہ جو شر والا ساتھ بیٹھا کہ بہر لال ہے یار، دو کا شلانہ کی فرق پیدا، تو یہ اتنا ہی کام ہوتا ہے بس۔ جس نے غلبہ پا لیا اس ارادے پر، بندہ اسی ڈگر پر چل جاتا ہے۔ تو جب قبیل نے یہ فیصلہ کیا، ذہنی طور پر یہ سوچا، ارادہ کیا کہ اگر میں اس کو رستے سے ہی ہٹا دوں تو پھر میرے لیے اس سے نکاح کرنا کوئی مشکل، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں، گنجائش نہیں، حکمن جو ہے ایسا ہو نہیں سکتا۔ جب یہ ختم ہو جائے گا، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، جب مدعا ہی غائب ہو جائے گا، اس کے ساتھ نکاح کرنے والا فرد ہی نہ رہے گا، تو پھر میرے لیے آسان ہو جائے گا۔ جب اس نے ارادہ برا کیا تو اس کے نفس کے اندر جو تھا نا، اس نے اس کا ساتھ دیا اور اس کو کہا ہاں یہی آسان راستہ ہے، یہ سب سے بہترین کام ہے، یہ کر گزرو۔ اس کو رغبت دلائی، اس کے ارادے کو مضبوط کیا، تو اس سبب سے دیکھیں نا، سگا بھائی ہے، اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ نفسانی خواہشات جو انسان کی ہوتی ہے نا، یہ اس قدر غلبہ پا لیتی ہیں انسان پر کہ انسان رشتوں کی پہچان بھول جاتا ہے۔ برائی کی طرف جب راغب انسان ہوتا ہے نا، تو اس کو رشتوں کی پہچان بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس قدر جو ہے نا، جو نفسانی خواہشات انسان پر جب غلبہ ڈالتے، اور اس کے پیچھے محرکات وہی ہیں، شیطان ہے۔ وہ آپ کے انتظار میں، میرے آپ کے اور میرے انتظار میں بیٹھا ہے، کب یہ تھوڑا سا راستے سے ہٹے تو میں اس کو دبوچ لوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس کو جب رغبت لائی گئی تو اس نے وہ کام کر دیا، اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، پس وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ کام اس نے برا کیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ نقصان اٹھانے والے میں سے ہو گیا۔ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لَيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ، پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح چھپائے۔ تو جب قتل اس نے کر لیا نا، تو اس کے بعد اس کو سمجھ نہ آئی کہ اب میں اس کا کروں کیا۔ اور اسی سبب سے یہ جو آیت کریمہ میں، اسی سبب سے کہا جاتا ہے کہ شاید قابیل پہلا قاتل تھا، اور قابیل پہلا قاتل تھا اور حابیل پہلا مقتول تھا دنیا کا، اور دنیا سے جانے والا پہلا جو شخص تھا اس کا نام حابیل تھا، کیونکہ اگر اس سے پہلے کوئی فوت ہوا ہوتا تو اس کو دفنایا گیا ہوتا، قابیل کو پتا ہوتا کیسے دفنانا ہے۔ تو غالب کی کثرت رائے یہی ہے کہ جو حابیل تھا وہ پہلا مقتول تھا، دنیا سے جانے والا پہلا انسان تھا، اس لیے قابیل کو پتہ نہ تھا کہ اب اس کا کیا کرنا ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ان کی روایت ہے کہ قابیل پورا 1 سال ایک زنبیل میں جراب نما مشکیزہ میں ڈال کر نا کپڑے میں گھومتا رہا کہ اس کا میں کیا کروں، پورا 1 سال۔ اس کے بعد اللہ کریم نے پھر یہ کوے کو بھیجا، اس کوے نے زمین میں سے کرید کر گھڑا نکالا چھوٹا سا، اور دوسرا کوا جو تھا اس کو رکھ کر اس میں دفن کر دیا۔ جب یہ اس نے دیکھا تو اس نے کہا، قال یا ویلتا، ہائے افسوس، اعجزت ان اکون مثل ھذ الغرب فاواری ساعات اخی فاصبح من النادمین، افسوس کیا میں اس کوے کی مانند بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا ہی دیتا، سو وہ پشیمان ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ تو اس کو ندامت ہوئی، لیکن ندامت قتل پر نہیں ہوئی، ندامت اس بات پر نہیں اس کو ہوئی کہ میں نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، ندامت اس بات پر ہوئی کہ میں اس کو چھپا نہ سکا، لاش کو لیے گھومتا پھر رہا ہوں، میں تو اس کوے سے بھی بدتر ہوں۔ اس کی تعریف میں ہوتا ہے کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا۔ اللہ کی ارشاد فرماتے ہیں اسی وجہ سے، اس سبب سے، من اجلا
ذالک اس وجہ سے، اسی سبب سے ہم نے بنی اسرائیل کو لکھ دیا کہ جس نے کسی شخص کو بغیر قصاص کے یا زمین میں فساد انگیزی کے قتل کر دیا تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر ڈالا۔ تو اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ انسان کے قتل کرنے کی جو سزا ہے اس کو رب کریم نے، اللہ فرماتے ہیں اب میں نے لکھ دیا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بنی اسرائیل سے قبل قصاص کا معاملہ نہ تھا، لیکن یہ ہے کہ بنی اسرائیل پر یہ حکم نازل ہونے سے قبل بھی قصاص ہوتا ہوگا، لیکن انبیاء کرام زبانی جو ہے وہ حکم اس کا صادر کرتے ہوں گے۔ پہلی دفعہ یہاں اللہ کریم قرآن کریم ذکر کر رہا ہے کہ ہم نے اسرائیل پر لکھ دیا، یعنی کہ ان کی کتاب میں اللہ کریم نے یہ حکم نازل کر دیا کہ اب جو کوئی کسی کو قتل کرے گا اس کے مقابلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ قصاص اس کو کہتے ہیں، قتل کا بدلہ قتل۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے کسی کو قتل کے بدلے میں قتل کے طور پر یا زمین میں فساد انگیزی اگر کوئی کرتا ہے تو اس کی سزا کے طور پر ان دو وجوہات کے بغیر، ایک یہ ہے کہ کسی نے قتل کیا تو اس کی سزا کے طور پر اس کو قتل کیا جائے، لیکن وہ بھی انسان خود نہیں کرے گا، وہ حاکم وقت کرے گا۔ اس صورت میں اس کا سر قلم کرنا جائز ہے، یا فتنہ انگیزی کرنے والے، شر پھیلانے والے، یہ جیسے ہمارے ملک میں وہ طالبان تھے ٹی ٹی پی، بغیر وجہ کے یا بم بلاسٹ کیے جاتے تھے، یا گرجا گھروں میں، مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں ناحق لوگوں کا خون بہایا جاتا۔ تو ایسا کرنے والا شخص جو، تو اللہ فرماتے ہیں ان دو وجوہات کی بنا پر، فتنہ انگیزی کے سبب کسی کی گردن اتاری جائے یا قتل کے سبب سے اس کی گردن اتاری جائے، یہ جائز ہے۔ اس کے سوا اگر کسی نے قتل کیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، یعنی کہ ایک انسان کا قتل اتنا بڑا جرم ہے رب کریم کی بارگاہ میں، اللہ کے نزدیک۔ اللہ فرماتے ہیں جس نے ایک ناحق انسان کو قتل کیا وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے پورے انسانوں کو قتل کر دیا۔ اتنا گنونا فعل ہے۔ تو ہمارے ہاں تو یہ مذاق بنا ہوا ہے نا جی، کھاتے پیتے گھرانے جگیردار وڈیرے جو ہیں، سائیں، سندھ میں سائیں اور پنجاب میں وڈیرہ شاہی، یہ تو انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتے، کیڑے مکوڑوں کی طرح کچل دیتے ہیں۔ یہ سبب اس کا یہی ہے کہ دین سے دوری، خبر نہیں کہ اللہ کے ہاں کتنا ناپسندیدہ عمل ہے یہ انسان کو قتل کرنا۔ پھر اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے کسی ایک انسان کو زندہ رکھا تو گویا اس نے تمام لوگوں کو زندہ رکھا، یعنی کہ کسی شخص نے کسی مرتے ہوئے کی جان بچا لی، طریقہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی مر رہا تھا آپ نے اس کو بچا لیا، کوئی ڈوب رہا تھا آپ نے اس کو بچا لیا، کوئی بھوک کی وجہ سے مر رہا تھا، کسی اور معاشرتی سبب سے وہ زندگی کی بازی ہار رہا تھا، آپ نے اس کو بچا لیا مدد کر کے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارا عمل ایسا ہی ہے جیسے تم نے ساری انسانیت کو بچا لی، سارے انسانوں کو بچا لیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امن جو ہے نا، امن یعنی کہ آپ اگر کسی ایک انسان کی زندگی کو بچاتے ہیں، قتل کرنے سے باز رہتے ہیں، اس کی جان لینے سے باز رہتے ہیں، اس کی زندگی کو محفوظ کرتے ہیں، مامون کرتے ہیں اس کی زندگی کو، تو اس سبب سے اجتماعی نظام جو ہوتا ہے اس میں امن آ جاتا ہے۔ معاشرے میں اگر قتل کرنے کا رواج ختم ہو جائے، امان دینے کا، جان بچانے کا اگر رواج معاشرے میں آ جائے تو معاشرہ امن کی تصویر پیش کرے گا۔ اور یہی سبب اللہ نے فرمایا کہ جس نے ایک جان کو بچا لیا اس نے گویا ساری انسانیت کو بچا لیا، اجتماعی نظام جو ہے نا آپ کا وہ بچ گیا۔
وہ بچ گیا۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ الْمُسْرِفُونَ، اور بے شک ان کے پاس ہمارے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے، پھر اس کے بعد ان میں سے اکثر لوگ یقیناً زمین میں حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے باوجود کہ ہمارے پیغمبر ہمارے رسول ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر، واضح نشانیاں جس میں کوئی ابہام نہ ہو، یعنی کہ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے یہ بات صاف ستھری کر کے بتا دی کہ جس نے ایک بندے کو قتل کیا اس نے سارے انسانوں کو قتل کیا، اور سزا بھی اسی قدر اس کو ملے گی۔ یعنی کہ آپ نے 1000 بندہ مارا یا ایک بندہ مارا ایک برابر ہے، آپ نے پوری پورے انسانیت کو قتل کر دیا یا ایک انسان کو قتل کر دیا، اللہ کے ہاں ایک درجہ۔ اتنی قیمت ہے انسان کی اللہ اور اللہ کے رسول کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، آپ کعبہ میں کھڑے، آپ نے کعبے کو کہا ہے کعبہ تجھ سے زیادہ حرمت جو ہے میرے امتی کی، انسان یعنی کعبے کی حرمت اپنی جگہ، لیکن کعبے سے بھی زیادہ محرم جو ہے، حرمت والا جو ہے وہ انسان ہے۔ کعبے کی نسبت دیکھیں نا، وہ اللہ کا گھر ہے، لیکن آقا فرماتے ہیں کہ تجھ سے بھی زیادہ حرمت رکھتا ہے یہ میرا جو بندہ۔ تو انسان کی یہ قدر ہے، یہ قیمت ہے، یہ ویلیو ہے۔ کیوں؟ اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ کہا ہے، انی جاعل الارض فی الخلیفہ، میں زمین پر اپنا نائب مقرر کرنے جا رہا ہوں۔ وہاں پر اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ مسلمان ہوگا تو نائب ہوگا، غیر مسلم ہوگا تو نائب ہوگا۔ نائب تو ہے، فرما بردار ہے تب بھی نائب ہے، غیر فرما بردار ہے تب بھی انسان نائب ہے اللہ کا، یاد رکھیں۔ زمین پر خلافت اس نے دی، نمائندہ بنا کر بھیجا زمین پر اپنا، وہ علیحدہ بحث ہے، خیر اور شر میں، نیکی اور بدی کی بحث علیحدہ۔ تو یہاں یہ نہیں اللہ نے فرمایا کہ جس نے ایک مسلمان کو قتل کیا گویا اس نے سارے انسانوں کو قتل کیا، نہ، یہ نہیں فرمایا۔ مطلقاً اللہ نے فرمایا جس نے ایک انسان کو مارا اس نے سارے انسانوں کا قتل کر دیا، اس میں مسلمان بھی آ گئے، غیر مسلم بھی آ گئے، کافر بھی، مشرک بھی، مرتد بھی، اللہ کو نہ ماننے والے بھی۔ اس لیے دین اسلام نے یہ پیغام دیا، دیکھو قرآن کا کتنا واضح پیغام، ہم کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم کسی کی جان لیں، اور وہ بھی پھر دین کے نام پر، مذہب کے نام پر۔ دین یہ سکھا رہا ہے کہ تم کسی انسان کی جان نہیں لے سکتے، اور ہم دین کے نام پر لوگوں کے گلے اگر کاٹیں تو ہم نے کون سا دین سیکھا اور کون سا دین پڑھا۔ ریسنٹلی ہمارے جو واقعات ہوئے ہیں، وہ ایک تحریک کے ساتھ جو معاملہ ہوا، پولیس والوں کو مارا گیا، قتل کیا گیا، اور ساتھ نعرے لگا رہے تھے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، اور 7 بندوں کو قتل کیا جا رہا تھا۔ عام انسان کو جیسے ہم ہیں اور آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم اٹھ کر فساد انگیزی پیدا کرنی شروع کر دیں۔ جیسے اللہ نے فرمایا کہ فساد انگیزی کرنے والا جو اس کو قتل کرنا جائز ہے۔ آپ دنیا کے لیے، انسانوں کے لیے بجائے رحمت کے زحمت بن جائیں، اور پھر کسی انسان کو اللہ کریم نے یہ حق نہیں دیا کہ وہ سارے عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لے لے۔ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے تو میں کسی کو قتل کرنا شروع کر دوں، خود ہی فتویٰ لگا دوں یہ مرتد ہے، خود ہی فتویٰ لا دوں یہ گستاخ رسول ہے، خود ہی فتویٰ لگا دوں یہ گستاخ صاحب ہے، اور اس کی گردنیں اتارے شروع کر دوں۔ اللہ کریم نے یہ کسی کو اجازت نہیں دی۔ اللہ کے ہاں انسان کی قیمت بڑی، اس کا مذہب کیا ہے، اس کا مسلک کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، ایون یہاں تک کہ جو رب کو نہیں مانتا اللہ کریم اس کی جان تلف کرنے بھی کی کسی کو اجازت نہیں دیتے، ماں سوائے اس کے کہ وہ دنیا میں فساد انگیزی کرنے والا ہو، لوگوں کے جان و مال کو تلف کرنے والا ہو، یا پھر خدا اور خدا کے رسول کا دشمن ہو اور لڑنے کے لیے میدان میں سامنے آ جائے۔ اس کے سوا کوئی دوسرا آپشن ہے ہی نہیں کہ آپ راہ چلتے لوگوں کو مارنا شروع کر دیں، قتل کرنا شروع کر دیں، ناحق قتل کرنا شروع کر دیں۔
وہ کوئی بھی کرے، مذہب کے نام پر کرے، دین کے نام پر کرے، جس مرضی نام پر کرے، اللہ کے ہاں اس کی معافی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا یقیناً زمین میں حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، اللہ کی حدوں کو پھلانگنے والے، اکثریت۔ ان کثیر منہم بعد ذالک، اس کے بعد بھی، یہ بات سن لینے کے بعد بھی، اللہ کا یہ فرمان پڑھ لینے سن لینے کے بعد بھی اللہ فرماتے ہیں اکثر ایسے ہیں جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ کھلی وارننگ رب کریم کی سن کر بھی کیا ہمارے معاشرے میں قتل نہیں ہوتے؟ جی، روزانہ کی بنیادوں پر کہیں نہ کہیں ناحق مارا جا رہا ہے انسان۔ مارنے والا کون ہے؟ ہم مسلم سوسائٹی میں رہتے ہیں، الحمدللہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اسلامی ملک ہے، مسلمانوں کا دیش ہے یہ، تو قتل بھی مسلم ہو رہا ہے اور قاتل بھی مسلم ہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کو ناحق قتل کیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب خون معاف نہیں کیا جائے گا، یاد رکھیے، نہ نمازیں پڑھنے سے، نہ روزے رکھنے سے، نہ زکاتیں دینے سے، نہ صدقہ خیرات کرنے سے، نہ خون معاف نہیں ہوگا۔ اس کی سزا رب کریم نے جو ہے نا وہ دوزخ کی آگ ہی تیار کر کے رکھی۔ اللہ کی حدوں کو نہیں توڑنا چاہیے، انسان کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، اللہ کی مخلوق سمجھ کر، اللہ کی تخلیق سمجھ کر۔ اسی لیے تو فرمایا گیا کہ انسان سے محبت کرنی چاہیے، کیوں؟ یہ انسان جو ہے اللہ کی تخلیق ہے اور اللہ کو اس سے محبت ہے، اپنی اس مخلوق سے اللہ کو محبت ہے۔ اسی لیے اس نے کہا کہ تو غریب کی مدد کر، بھوکے کو کھانا کھلا، پیاسے کو پانی پیا۔ رب کریم کو کیا پڑا ہے بھائی؟ اگر بھوکا میں ہوں تو رب کریم کو کیا، اگر پیاسا ہوں میں تو رب کریم کو کیا۔ یہ جو کہتا ہے نا اللہ کریم کے بھوکے کو کھانا کھلاؤ، پیاسے کو پانی پلاؤ، غریب کی مدد کرو، کس سبب سے؟ اس لیے کہ اللہ کو اپنے انسان سے محبت ہے، اس سبب سے۔ تو سبق رب کریم یہ دے رہا ہے کہ انسان قتل کرنے کے لیے میں نے پیدا نہیں کیا، محبت کرنے کے لیے پیدا کیا، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کا رشتہ قائم کرنے کے لیے پیدا کیا۔ تو لہٰذا ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، جہاں تک ممکن ہو سکے محبتیں بانٹنے والے، آسانیاں بانٹنے والے، اللہ کی حدوں کا پاس کرنے والے بن جائیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے، لڑائیاں، فساد، ناپسندیدگی کا اظہار، یہ ساری جو ہے نا یاد رکھیے یہ برائیاں ہیں، معاشرتی برائیاں، ان سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ کو محبوب وہی ہے جو اللہ کی بات مانتا ہے، جو اللہ کے احکامات کی پیروی تھوڑی کرتا ہے یا زیادہ کرتا ہے، جو سر تسلیم ہم کر لیتا ہے رب کریم کے سامنے، اللہ کو بس وہی محبوب ہے۔ وہ یہ نمازیں زیادہ 2-4 پڑھ لینے سے بات نہیں بنے گی، اس میں اکڑ فوں والی بات کوئی نہیں کہ میں 6 نمازیں پڑھ لیتا ہوں۔ تیرے زندگی کے معاملات کو دیکھا جائے گا کہ تیرے زندگی کے معاملات کیا تھے، لوگوں کے ساتھ تیرا رویہ کیا تھا، غریب اگر کوئی آتا تھا تو اس کے ساتھ تیرا کیا بیہیویئر تھا، اپنے سے بڑا امیر آتا تھا اس کے ساتھ تیرا کیا بیہیویئر تھا، کیا تو توازن کرتا تھا، کیا تو انصاف کرتا تھا، کیا اپنے سے کمتر جو انسان تھا اس کے ساتھ بھی محبت کرتا تھا کہ صرف پیسے والے کے ساتھ محبت کرتا تھا؟ کمزور کے ساتھ بھی، کمزور کا بھی کبھی بازو بننے کی تو نے کوشش کی کہ بس چودھری صاحب کے ساتھ ہی گن مین بن کے لگا پھرتا تھا؟ تو انسان اللہ کے ہاں تو انسان سارے برابر ہیں، اللہ کے ہاں انسان سارے برابر ہیں۔ اللہ نے فرمایا کسی کو کسی پر فضیلت حاصل نہیں ماں سوائے تقوی کے۔ ہاں کوئی پرہیزگاری میں اگر کوئی منزلیں زیادہ طے کر گیا، اللہ کی قربت میں زیادہ چلا گیا، تو پھر اس کو فضیلت ہے اللہ کے ہاں۔ انسان ہونے کے ناطے سب برابر ہیں، انسان ہونے کے ناطے سب برابر ہیں۔
لہٰذا یہ اونچ نیچ تیر میر، آقا نے فرمایا نا، آخری بات ختم کرتے ہیں، آقا نے فرمایا کسی کالے کو، کسی گورے پر، کسی عربی کو، کسی اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہاں اگر کسی کو فضیلت ہے تو وہ فقط تقویٰ، جو مشقت کرتا ہے، محنت کرتا ہے اللہ کے قرب پانے کی، بس اس کو فضیلت ہے، باقی یہ گورے کچی سفید پر اور اجمی کو عربی پر یا عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں۔ لہٰذا ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم کرنے کی کوشش کریں۔ ہم اگر ایک دوسرے سے پیار اور محبت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، تلخیاں ختم ہو جائیں گی، معاشرے میں بگاڑ ختم ہو جائے گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب کریم ہمارے اندر کی کدورتوں اور نفرتوں کو ختم فرما کر محبت کا جو جذبہ ہے اس کو موجزن کر دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔